أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کلاس 1A کی نشست میں خوش آمدید۔ ہمارے اس کورس QC2 122 کا جو ہے ڈیوریشن جو ہے وہ دیکھیے، آج ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں 29 اپریل کو۔ یہ ہفتے میں 3 دن کلاسیں ہوا کریں گی، سیچرڈے، سنڈے، منڈے۔ ٹائمنگ جو ہے یہ اس کے تقریباً یہی ہوں گے، چونکہ آج کل وہ نماز کا ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے آج کی کلاس کے اختتام پہ ہم مشترکات اگر چاہیں تو اس کا ٹائم کچھ تھوڑا سا آگے کر لیں۔ اینڈ جو ہے یہ 19 جون کو ہوگا۔ اس کے مڈ اور فائنل کوئز جو ہے 28 مئی اور 24 جون کو ہوں گے، اور جبکہ کلاس جو ہے وہ 19 جون کو ختم ہوگی، صرف فائنل کوئز جو ہے وہ 24 جون کو ہوگا۔ ٹائمنگ اس وقت 7 سے 8 ہے، لیکن اسے ہم جو ہے 15 منٹ یا جو ہے آدھا گھنٹہ آگے کر سکتے ہیں۔ ریویژن کی کلاس چونکہ 20 منٹ پہلے ہوا کرے گی تو اس لیے جو ہے ہم اسے ایڈجسٹ کریں گے ٹائم۔ انشاءاللہ 8 ہفتے میں آپ کے کورس پورا کریں گے۔ یہ اس کا ڈیٹیل پروگرام ہے، آج اس کی پہلی کلاس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 17 جون کو جو ہے اس کا آخری کلاس، اور جو ہے 19 کو جو ہے ریویژن ہے، اور 24 کو جو ہے اس کا فائنل کلاس۔ اس میں رجسٹریشن کے لیے آپ کو یہ فارم بھیجا گیا تھا، اب دوبارہ سے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ جو لوگ سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں، جنہوں نے اگلی کلاس میں QC3 میں جانا ہے، ان کے لیے یہ رجسٹریشن ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملے گا اور آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، جو صرف دہرانے کے لیے ریوائز کرنے کے لیے آئے ہیں، یا ویسے ہی سننا چاہتے ہیں اور انہیں سرٹیفکیٹ یا اگلی کلاس سے غرض نہیں ہے، ان کے لیے رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اس کورس کی جو ہے کتاب کا تعارف کرا دیں۔ یہ اس کی جو ہے ٹیکسٹ بک ہے، کورس 2 آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ یہ QC1 سے چھوٹی ہے سائز میں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ایک جو ہے ورک بک ہے، آئے قرآن سمجھیں، تو یہ جو ہے اس کا جو ہے آپ نے دونوں کا جو ہے نا دیکھنا ہے۔ ہاں، جن کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے یا نہیں لے سکتے یا نہیں لینا چاہتے، ان کے لیے یہی ہے کہ سافٹ کاپی سے جو ہے کام چلائیں یا اپنا اس کا ایک پرنٹ نکلوا دیں۔ اور ورک بک کے 2 طریقے ہیں، یا تو پرنٹ نکلوا کے اس کے اوپر حل کیجئے مشقوں کو، ورنہ ایک سادہ کاغذ لیں، کاپی لیں، رجسٹر لیں، اس پہ جو ہے سوال جو آپ کی شکل میں ہاتھ سے لکھتے جائیں، اور اینڈ پہ جب ہم کہیں گے جی اپنی جو ہے وہ مشقیں بھیجیں، اپنے جو ہے وہ ورک بک جو ہے جمع کرائیں، تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا PDF بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ باقی QC1 میں جیسے آپ نے دیکھا تھا یہ ایک کارڈ ہوتا ہے، یہ وہی کارڈ ہے جو QC1 کا تھا، یہ ختم نہیں ہوا۔ اس کو اگر آپ نے اچھی طرح سیکھ لیا تھا، اب اس کا اصل فائدہ ہے کہ آپ اگر دن میں سے 5 بار 2-2 منٹ کے لیے کسی بھی وقت مختلف اوقات میں دیکھتے ہیں، جیسے نماز سے پہلے یا بعد میں، وہ اس کا بہترین ٹائم ہے، تو آپ کی یادداشت اس سے اب تیز ہوگی۔ الفاظ یہی رہیں گے کیونکہ قرآن کے 50% الفاظ اس کارڈ کے اندر ہیں، لہٰذا ان کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے دہرائی ہے، اور وہ دہرائی یہی ہے کہ آپ اسے دن میں 5 دفعہ دہرائیں، آپ کو یہ الفاظ بھی یاد رہیں گے اور آپ کی یادداشت تیز ہوتی جائے۔ ایک اور چیز جو اس کلاس میں آپ کو ملے گی وہ ہے QC2 کی گائیڈ۔ یہ آپ کو ہم جو ہے آپ کے آخر میں شیئر کریں گے، جب آپ پورا کورس کر لیں گے۔ اس میں آپ کے ریویژن کے لیے، جیسے یہ کارڈ جو ہے ریویژن ہے، اسی طرح یہ گائیڈ بھی آپ کے ریویژن کے لیے آپ کو پورے QC2 کی ریویژن کو کر دے گی۔ یہ جو ہے چند پیجز کی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، اس کو دہرانا آسان ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اب آپ کو نے شروع کرنی ہے، QC1 میں تو ہم کہتے تھے آپ لیں یا نہ لیں، اب آپ کو یہ لینا پڑے گا۔ تعلیم القرآن جو ہے یہ جو ہے ثابت برنی کا مرتب ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تمام آیتوں کو لفظ بائی لفظ جو ہے دیا گیا، اور ان کا ترجمہ دیا گیا ہے، اور ان سے متعلق جو ہے وہ نیچے گرامر کے کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی مفید ہے،
اور یہ آپ چاہیں تو سافٹ کاپی لے لیں، چاہیں یہ بازار سے لے لیں، چاہیں جو اب آپ ہارڈ کاپی اپنا آرڈر کہتے ہیں اس کو الفلا کو، وہاں سے جو ہے یہ منگوا لیں۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو جیسے ہی کھولیں گے تو اندر یہ دیکھیں ہر لفظ کا لفظی ترجمہ دیا گیا، اور جو ہے پھر جملے کا پورا ترجمہ دیا گیا ہے، اور نیچے جو ہے اس صفحے میں آنے والے جتنے گرامر کے الفاظ ہیں وہ جو حرف اسم ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہترین جو ہے کتاب ہے۔ تو یہ تھی آپ کی چیز۔ تو یہ ہم جانتے ہیں ہم نے کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اسے جاری رکھیے اور اسے ترک مت کیجیے، کوشش کیجیے کہ کلاس میں شامل ہو۔ پہلے کورس میں ہم نے آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے میں 50% قرآنی الفاظ سیکھ لیے تھے۔ اب ہم جو ہے اس میں قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھیں گے اور قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 60 الفاظ کو جان لیں گے، جبکہ QC1 میں ہم نے 6 الفاظ جان لیے تھے، 9 میں سے الحمدللہ 6 یعنی 50% سے زیادہ الفاظ ہمیں آتے تھے۔ اس میں آپ 10% یعنی اب 9 میں سے 7 الفاظ جان لیں گے۔ یہ ہے اس میں ایک اور چیز ہے، وہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کو جو ہے معنی سیکھنا ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم نئے الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، اور قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا۔ QC1 میں جتنے افعال ہم نے سیکھے تھے، باب جو ہے فتح، نصرہ، ضربہ، سمع کے، وہ صحیح افعال تھے، وہ صحیح تھے۔ اب اس کی ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کمزور افعال، یہ ہم QC2 میں سیکھیں۔ ایک اور ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مزید فی، یہ ہم QC3 میں جا کے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پھر ہم نے QC1 میں تو سیکھا تھا نا کہ 100 عربی جملے، اس میں انشاءاللہ ہم 200 سے زیادہ عربی کے جو ہے بول چال کے جملے سیکھیں گے، جن سے ہمیں جو ہے وہ گرامر میں مدد ملے گی۔ گرامر میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک TPI اور دوسرا جو ہے یہ مکالمہ یا جو ہے کنورسیشن یا ڈائیلاگ، عربی بول چال، یہ ہم انشاءاللہ 200 سیکھیں گے۔ یہ اس کورس کے 6 مقاصد ہیں۔ قرآن مجید کے ابتدائی صفحات پڑھنا، قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا، اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا، 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ پہلے کورس میں انشاءاللہ جو ہم 50% سیکھ کے آئے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا تھا 20 اسباق تھے، اور ہر سبق کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ نماز یا قرآن سے متعلق ہوتا تھا، جس میں نماز کا کچھ حصہ یا کوئی آیت یا سورت جو ہم پڑھتے تھے، اور دوسرے حصے میں ہم گرامر سیکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح QC2 کے بھی 20 اسباق ہیں، اور ہر اسباق کے 2 حصے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کیا ہے، ہر صفحے کے 4 سبق کرتے ہیں، اس طرح 5 صفحوں میں 20 اسباق ہیں۔ اور پارٹ اے میں قرآن مجید کے پہلے ابتدائی 5 صفحات پڑھائے جائیں گے، اور پارٹ 2 جو کہ گرامر ہے، اس میں کمزور حروف والے افعال جو تقریباً قرآن کی ہر سطر میں آتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، یہ ہم نے QC1 میں دیکھ لیا کہ 20 گھنٹے میں ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیے، جو ایک معجزہ ہے۔ یہاں سورت بقرہ میں بھی زیادہ نئے الفاظ نہیں ہیں، یعنی ان میں بھی ہر سطر میں 9 میں سے 6 تو ہم QC1 میں سیکھ چکے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ مثلا یہ آپ دیکھیں نئے الفاظ، اگر یہ ایک صفحہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں یہ کورس کرنے کے بعد آپ کے ہر سطر میں 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ اوسطاً 2 سے 3 الفاظ نئے رہ جائیں اس کورس کو کرنے کے بعد۔ یہ قرآن کے پہلی 5 صفحے ہیں جو ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں۔ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کے جو ہے ہر صفحے میں جو ہے دیکھیں 10، 35، 51 اوسطاً جو ہے 9 ہے، 9 یا 27، یعنی یہ جو ہے 15 ہیں، 15 لائنیں ہیں، 15 45، اوسطاً 45 لفظ ہونے چاہیے۔ ان کو آپ دیکھیں گے یہ 30-35 سے زیادہ نہیں ہے اوسطاً۔ مثلا یہ دیکھیں، اب جو ہے جب آپ اس کورس کو کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے ہر اوسط جو ہے لائن میں سے 2 لفظ رہ جائیں گے، یعنی یہ اس کی خوبصورتی ہے جو ان سیریز کی۔ تو الفاظ کے اندر پیش آنے والے 2 چیلنج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الفاظ کے معنی سیکھنا، اس کے لیے ہم اشارات اور فکروں سے مدد لیں گے،
اور دوسرا ہوتا ہے گرامر کو سیکھنا، یاد رکھنا، اس کے لیے ہم KPI اور عربی بول چال استعمال کریں گے۔ آئیے اب ہم اشارات کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ اشارات سے کیا مراد ہے اور فکروں سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں تقریباً 20 صفحات ہوتے ہیں، جیسا ہم نے کسی یہ پہلا پارہ ہے، دیکھیں اس کے یہ 20 صفحات ہے، پہلے 5 صفحات، پھر 5، پھر 5، پھر 5، یہ 20۔ اس میں جو پہلے 5 ہیں یہ آپ جو ہے کس میں سیکھتے ہیں؟ QC2 میں۔ اگلے 5 جو ہے صفحات آپ QC3 میں، اور اگلے 5 QC4 اور QC5۔ اس کا مطلب ہے QC2، 3، 4 میں آپ پورا پہلا ایک سپارہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی ہر چیز جان لیتے ہیں، اور اگر ہمت کریں آج پہلی کلاس ہے، آج سے ہی یہ مصمم میں زیادہ کر لیں، جتنا پڑھیں گے اس کو حفظ بھی کر لیں۔ نارملی ایک سبق میں 2 سے 3 آیتیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 2 سے 3 آیتیں، اور کلاس 3 ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ 10 آیتیں تقریباً ایوریج بنتی ہے۔ 10 آیتیں جو ہے پورے ایک ہفتے میں یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ الفاظ کو دیکھیں، ایک دن میں پورا صفحہ یا 2 3 صفحے، 10 صفحے تک یاد کرتے ہیں جن کے اچھے ذہن، تو آپ جو ہے پورے ہفتے میں صرف 10 آیتیں نہیں یاد کر سکیں، بہت ہی آسان ہے۔ تو آئیے یہ حفظ کرنے کا کم از کم پہلا سپارہ تو آپ حفظ کر سکیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ترتیب کیا ہوگی۔ QC2 کے اندر ہم جو ہے سورۃ بقرہ کی 1 سے 37 تک آیتیں پڑھیں۔ QC3 میں جو ہے آپ 38 نمبر آیت سے لے کر 76 نمبر تک آیت پڑھیں۔ QC4 میں جو ہے ہم 77 سے لے کے 105 آیت تک پڑھیں گے، اور QC5 میں جو ہے آپ 106 سے 141 جو کہ پہلے سپارے کی آخری آیت ہے۔ اس طرح پورا سپارہ آپ جو ہے مکمل کرتے ہیں 4 QCs میں، 2، 3، 4، 5۔ جبکہ QC1 میں آپ صرف نماز اور 6 جو ہے سورتیں، یا اگر سورۃ فاتح کو شامل کرتے ہیں تو 7 سورتیں سیکھتے ہیں، اور کچھ گرامر تھوڑی سی، جس میں ٹوٹل جو ہے آپ نے کتنے ہیں 9 حروف سیکھے ہوتے ہیں، 11 اسما سیکھے ہوتے افعال سیکھے ہوتے ہیں، ان کی حالتیں اور ٹیبل بنائے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ 50% سے زیادہ الفاظ قرآن کے جانتے ہیں۔ QC2 میں آپ 10% مزید جان لیں گے۔ اس طریقے سے ہر QC میں کرتے کرتے جب آپ پورا ایک سپارہ پڑھ لیں گے تو الحمدللہ آپ قرآن کے جو ہے 98% سے زیادہ الفاظ جانتے ہیں۔ 1-2% الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، یا ہر لفظ کے لیے آپ کو علیحدہ رجوع کرنا۔ تو آئیے ہم آج کے اس کورس کے پہلے 5 صفحوں کو لیں، جو صفحہ 1، 2، 3، 4، 5 یہ ہے۔ ان کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پہ، دوسرا شہادت کی انگلی پہ، تیسرا، چوتھا اور 5واں صفحہ جو ہے آخری انگلی پہ ہم رکھتے ہیں۔ ہر انگلی کے اوپر ہم 4 اشارے لیتے ہیں، یعنی ہر صفحے کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ صفحے، یہ ہے جب آپ قرآن پاک کو کھولتے ہیں، پہلا جو ہے صفحہ آپ کا انگوٹھے کے مطابق، دوسرے جو ہے یہ دیکھیں ان کو ایسے جوڑ لیں، 2 اور 3 صفحہ، کیونکہ جب قرآن کھولتے ہیں سامنے 2 اور 3 صفحہ ہے۔ اسی طرح اگلا 4 اور 5، یہ 2 صفحوں کی جوڑیاں بنتی ہیں۔ اس طرح پہلے 5 صفحے آپ پہلے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھیں۔ اب چلیے پہلے صفحے کے اشارات لیتے ہیں۔ جو ہمارا کورس ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ ان کو ملا کے صفحہ نمبر 1 بنا، کیونکہ پہلے صفحے پر تقریباً جو بھی آپ مصحف کھولتے ہیں اس پہ سورۃ الفاتح بھی ہوتی ہے، سورۃ البقرہ دوسرے صفحے پہ شروع ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے کیا کیا ہے، ان دونوں صفحوں کو ملا کر ایک صفحہ بنا لیا ہے، جسے ہم پہلا صفحہ کہتے ہیں، اور اس کے 4 حصے کر دیے ہیں۔ آئیے یہ دیکھیے، اس پہلے صفحے پہ سورۃ الفاتح اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ آ رہا ہے، اور اس کے 4 مختلف رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پنک، یلو، گرین، اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہلکا سا جو ہے یہ بلوش ہے۔ تو یہ 4 کلر کا مطلب ہے ہر صفحہ 4 حصوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک اشارہ مقرر ہے۔ مثلا پہلا اشارہ یہ گرین کلر کے لیے ہے، دوسرا اشارہ یہ یلو کلر کے لیے، تیسرا یہ جو ہے گرین کے لیے، چوتھا یہ بلو کے لیے۔ اور اس طرح آپ جو ہے ان اشاروں سے جو ہے ان مضامین کو جو اس قرآن کے صفحے کے اس حصے میں آئے ہیں ان کو آسانی سے یاد رکھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، یہ دیکھیے پہلا اشارہ جو ہمارا تھا وہ کیا ہے،
یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمد تعریف، تو یہاں پہ کیا ہے اللہ، یعنی پہلا اشارہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کی تعریف کے کیا مراد ہے، الحمدللہ، یہ پہلا اشارہ ہے جو اسی حصے سے لے۔ دوسرے اشارے کو دیکھیں، اس میں ہم نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا، یہ دوسرا اشارہ ہو گیا۔ تیسرے حصے کو دیکھیں، تیسرا اشارہ کیسے ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، یہ کیا ہے، ہدایت ہے، متقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ اتنا ہی حصہ ہے تیسرے اشارے۔ چوتھے اشارے کو دیکھیے، اس میں کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ کیا متقیوں کی صفات ہے، یعنی یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ آپ کو قرآن کے ان حصوں کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے یہ لیے گئے اور ان کی مدد سے ہے۔ جب آپ کہیں گے اللہ کی تعریف تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الحمدللہ، جب ہم کہتے ہیں ہدایت کی دعا تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم کہتے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت تو فوراً آپ کے آنا چاہیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور جب ہم کہتے ہیں چوتھا اشارہ متقیوں کی صفات تو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ جو اس کی صفات ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اشارات ان قرآن کے یہ جو صفحے کے 4 حصے کے ان حصوں کے اندر سے عبارت سے لیے گئے ہیں اور یہ ان عبارت کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم نے پہلے صفحے کا پہلا اشارہ ہی پڑھنا ہے، آئیے اس کو پکا کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا ہے، اللہ کی تعریف۔ چلتے چلتے پہلے صفحے کے چاروں اشاروں کو بھی دہرا لیں۔ دوسرا کیا ہے، ہدایت کی دعا۔ تیسرا کیا ہے، متقیوں کے لیے۔ چوتھا کیا ہے، متقیوں۔ اب آپ میں سے کوئی اسے اگر دہرا دے برائے کرم کہ پہلے 4 اشارے پہلے صفحے کے کیا ہے، جی اللہ کی تعریف، جی ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقی تقوی والے۔ تو لہٰذا یہ 4 جو ہے پہلے اشارے ہیں، ان کو ہم مختصر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ مختصر کیسے یاد کرتے ہیں، دیکھیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، دہرائیے اسے، جی کیا ہے مختصر اشارے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ہدایت، صفات۔ تو پہلے اشارے کیا ہے 4، کوئی ابھی دہرائے گا؟ اللہ کی تعریف، جی ہدایت کی دعا، جی، متقیوں کو ہدایت، متقیوں کی صفات۔ متقیوں کے لیے جو ہے، ہاں، تو اور یہ جو ہے اس کے ہو گیا۔ آئیے اشاروں کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ شامل ہیں۔ یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے دکھایا کہ کیسے جو ہے اللہ کی تعریف کا مطلب ہے الحمدللہ، اور جب ہم کہتے ہیں ہدایت کی دعا تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، وہاں سے ہم شروع۔ جب ہم کہتے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت تو ہم کہتے ہیں للمتقین، یعنی الف لام میم سے شروع کر کے ہوتا ہے۔ اور جب کہتے ہیں متقیوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقینون۔ تو یہ اس طرح ذہن کے اندر ان اشاروں سے جو ہے وہ حصے جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ اشارات ایک زنجیر کا کام کرتے ہیں جن کی مدد سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں جو ہے لانا آسان ہے۔ گویا زنجیر جو ہے معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحے میں موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں یہ اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اکثر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں اپنی ورکشاپ میں پوچھتا ہوں انا کا کیا مطلب، کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں آتا، لیکن جب میں ان سے کہتا ہوں انشاءاللہ کا مطلب ہے تو کہتے ہیں ہر ایک کہنے لگتا ہے، یہ زیادہ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں انا کا مطلب آتا تھا، لیکن لفظ انا کا نہیں آتا تھا، انشاءاللہ کا آتا تھا۔ انشاءاللہ کیا ہے، یہ ایک فریز ہے، جملہ، یہ ایک جو ہے فکرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فکرے یا فکروں کے ٹکڑے یا جو فریز ہیں، ان سے اگر ہم یاد کریں تو معنی دیر تک رہتے ہیں اور آسانی سے آتے ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے لوگ جواب جانتے ہیں لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ فکرے کی شکل میں۔ الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، فکروں کو یاد کیا جائے نہ کہ الفاظ کو۔ ان کے معنی یاد کرنے کی بجائے انشاءاللہ کے معنی یاد کیجیے۔ اسی طرح لفظ صمد ہے، صمد کے معنی پوچھیں، اکثر بھول جاتے ہیں، لیکن اگر کہے اللہ صمد تو فوراً یاد آتا ہے اللہ بے نیاز، تو اس کا مطلب ہے صمد کی بجائے اللہ صمد کے معنی۔ اسی طرح اگر ایک لفظ ہے یقیمون، بھول جاتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے یقیمون الصلاۃ، فوراً کہتا ہے نماز قائم کرو، یا جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی لفظ کے معنی یاد کرنے کی بجائے فکروں کے اگر معنی یاد کر لیے جائیں تو وہ زیادہ آسانی سے یاد آتے ہیں، جلدی یاد آتے ہیں، اور دہرانا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں فکروں کا کیا کام تھا، وہ زنجیر کا کام دیتے ہیں جس سے نئے معنی کو پکڑ کر ذہن میں رکھا جاتا ہے، آیات کے مضمون کو یاد کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں، صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور کم۔ تو یہ ایک کام کی بات ہمیں پتہ چلی کہ کسی لفظ کے ہمیں معنی نہیں آتے، اس کے آگے پیچھے کے الفاظ کو ملا کے اس حصے کو یاد کریں، آپ کو اس لفظ کے معنی یاد ہو جائے۔ اور جتنی بھی اب ہم آیتیں آگے آئیں گی ان میں دیکھیں گے جگہ جگہ جو ہے ہم فکرے جو ہے وہ یاد کریں گے، دہرائیں گے۔ ایک اور کام کی چیز جو اس کورس میں آپ کو بتائی جائے گی وہ ہے یہ فارمولا R5S10 لاؤڈ۔ R سے مراد ہے ریلیکس، ریلیکس کا مطلب جب بھی آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں ایک گہرا لمبا سانس لیں، یہ ہے ریلیکس ہونا۔ اس کے بعد کیا کریں، 5S۔ 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونا، چھونا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا TPI، دیکھیے، سنیے، بولیے، سوچیے، بتائیے، کریں، یہ کیا ہے، یہ حصے ہیں۔ 5S کا مطلب جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کی مدد سے یاد کریں گے۔ کیسے یاد کریں گے دیکھیے، 10 اس کو کم از کم 10 سیکنڈ کے لیے اس لفظ کو دہرائیں یا اس کو جو ہے نا لکھیں یا اس پہ مشق کریں، اور لاؤڈ، بلند آواز میں۔ مثلا ایک لفظ آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اللہ الصمد کا ہمیں معنی ہے، اللہ الصمد سے پہلے گہری سانس لیں، ریلیکس ہو، 10 منٹ تک اللہ الصمد، اللہ الصمد لکھیں، اللہ الصمد، اور زور سے بولیں کہ آپ کا ذہن سوچے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ 5 حصے بول رہے ہیں، ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کی 5 حصے استعمال ہو، اور 10 سیکنڈ تک اس کی مشق کریں کم از کم، اور بلند آواز میں کریں۔ اللہ الصمد 3 دفعہ لکھیں، 3 دفعہ بولیں، اور 3 دفعہ غور سے دیکھیں۔ یہ 10 سیکنڈ آپ کے پورے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ذہن کے 5 جگہوں پہ اس کی جو ہے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ سننے کا مرکز علیحدہ ہے، دیکھنے کا مرکز علیحدہ ہے، بولنے کا علیحدہ ہے، حرکات و سکنات کا علیحدہ ہے، اسی طریقے سے سوچنے کا علیحدہ ہے۔ جب آپ سوچ کے توجہ سے یہ اس طریقے سے کسی لفظ کے ساتھ مشق کریں گے R5S10 لاؤڈ، تو لفظ آپ کے اندر میموری میں ڈیپلی جو ہے پلیس ہو جاتا ہے۔ اکیلا لفظ میں ہمیشہ فریز کی شکل، یہ ایک کام کی چیز ہے جو اس کورس میں آپ نے سیکھی ہے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے پریکٹس جہاں یہ گھڑی کا نشان آئے گا سمجھ لیں ہم نے اس جو ہے فارمولے کی پریکٹس کرنی ہے اس پہ۔ اسے یاد رکھیے گا، جب آئے گا تو میں نے صرف گھڑی کا نشان دکھانا ہے، پوچھنا ہے ہاں جی کیا فارمولہ ہے، تو آپ نے فٹ کہنا ہے R5S10 لاؤڈ، اور اس کے ساتھ شروع ہو جانا ہے 3 دفعہ بلند آواز میں اس جو ہے فکرے کو دہرانا جس پہ یہ گھڑی آئے گی۔ انشاءاللہ اشارات اور فکرے کے جو ہے نئے الفاظ کے معنی کے سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں گے۔ آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور جو ہے مختلف شرح کے بعد ان سے ہم اسباق نکالیں گے، اور اسباق کی روشنی میں ہمارا اگلا قدم یہ ہوگا کیا، اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اپنا احتساب کریں گے کہ ہم نے توجہ کیوں نہیں دی، اور آیات جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اگر نہیں ہے اپنے لیے پلان بنائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، بتائیں گے، یہ ہمارا کام ہوگا۔ آئیے عربی بول چال کے لیے ہم نے کیا سیکھا، سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کورس میں یہ QC5 تک جتنا کچھ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا ہر لفظ قرآن سے لیا گیا ہے، قرآن سے لیا گیا ہے۔ جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف چیزیں اچھی طرح ذہن نشین ہوں گے۔ ٹیچر اور طلبہ کے درمیان
اور آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول. یہ چونکہ آن لائن کلاس ہے اس طرح نہیں ہے, ورنہ جو ان کلاس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, دو دو اسٹوڈنٹ کا ایک جو ہے سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے, پھر پہلا جو ہے وہ جو دوسرا جواب دیتا ہے وہ سوال کرتا ہے, پہلا اس کا جواب ہے. اس طرح جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے آپس میں. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں آپس میں ٹوین جو ہے ایکسرسائز. ٹوین ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ چونکہ ہاں یہاں اس آن لائن میں تو نہیں ہوتی, لیکن آپ اپنے طور پر کسی کے بھی ساتھ جو ہے یہ مکالمے دہرا سکتے ہیں. گرامر سیکھنے میں اس سے دلچسپی ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے. اس سبق میں آج ہم نے صرف تعوذ لیا ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں. تعوذ یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے, ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا, یہ ایک شیلڈ ہے, ایک کور ہے حفاظ کی. جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ تعوذ پڑھتے ہیں. قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تعوذ پڑھیں, یہ حکمن ہے. تو لہٰذا یہ فرض ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من سے الشیطان شیطان کون سا, رجیم ٹھہرا ہوا. تو لہٰذا اللہ سے یہ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, کون سی عادت ہے بھئی, یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس عادت کو؟ ہاں جی, عادت نمبر 1 کیا ہے؟ عادت نمبر 1 سیفٹی فرسٹ, حفاظت. یعنی یہ حفاظت کی جو ہے عادت ہے. اس سے ہم جو ہے پہلی عادت سیکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئے, قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے, قرآن سے ہدایت ملے, تو ہم کیا کرتے ہیں, تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ ہماری جو ہے وہ جو 12 عادتیں ہم نے سیکھی تھیں ان میں سے پہلی ہے. یعنی عام کاموں کے لیے تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے اس میں برکت ہو, مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان ہمیں بہکائے نہ, ہمارے درمیان خلل نہ ڈالے, اور ہمیں قرآن کو تسلی اور توجہ سے پڑھنے اور غور کرنے کا موقع ملے. قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے, شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا. اس لیے اللہ کی پناہ مانگیے, یعنی اعوذ باللہ. جب بھی آپ کو تلاوت کے دوران اس میں کچھ محسوس ہو کہ خلل ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, فوراً کہیے اعوذ باللہ. ڈاکٹر عبدالعزیز رحیم کہتے ہیں جیسے آپ یہ لفظ کہتے ہیں ایک ان سین شیلڈ کور امبریلے کے اندر آپ آ جاتے ہیں, اور شیطان کے جتنے حملے ہوتے ہیں وہ اس امبریلے سے ٹکرا کے باہر گرتے آپ کے اثر نہیں کرتے. اٹس اے ویری افیکٹو اینڈ پروٹیکٹیو میئرز. اور جو ہے اس سے ہم پہلی کہتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجئے. تو عادت نمبر 1 ہے, جب بھی وسوسہ آئے یا محسوس کیجئے آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے, تو کیا کیجئے, تعوذ پڑھیے. تو آئیے باقی آیتیں ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں لیں گے. آج جو ہے ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. یہ ہمارا پارٹ 2 ہے. یہاں پہ ہم اسے لیسن 1 2 3 نہیں کہتے, اس میں ہم نے صفوں کے حساب سے جو ہے نا ان کے نمبر رکھے ہیں. مثلا پہلا صفحہ جو ہے اس کا ہے نمبر 1, اور اس کے 4 حصے, تو نمبر 1 A B C D اس طریقے سے ہیں. تو یہ جو ہے B کا پارٹ ہے, گرامر کا پارٹ ہے. اس میں ہم جو ہے صفحہ A کا اشارہ A جو ہے گرامر کر لیں. ہم نے دیکھا تھا قرآن کی ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اس میں سے 3 اسم ہوتے ہیں, 3 فعل ہوتے ہیں, 2 حرف ہوتے ہیں, اور 9واں جو لفظ ہوتا ہے نا وہ کبھی اسم ہوتا ہے, کبھی حرف ہوتا ہے, کبھی فعل ہوتا ہے. اگر وہ حرف ہو تو حرف کی تعداد 3 ہو جاتی ہے اس لائن میں, اگر وہ فعل ہو تو فعل کی تعداد 4 ہوتی ہے, اگر اسم ہو تو اسم 4. اس کا مطلب ہے اوسطاً ایک قرآن کی سطر کے اندر جو ہے کتنے 9 الفاظ جو ہوتے ہیں ان میں سے 3 اسم ہوتے ہیں, 3 فعل ہوتے ہیں, 2 حرف ہوتے ہیں, اور 9واں جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے, فعل بھی ہو سکتا ہے, حرف کوئی بھی آ جائے. جو آئے گا اس کی ایک تعداد بڑھ جائے گی. اسم آئے تو 4 اسم ہو جائیں گے اس سطر, فعل کے آیا تو 4 فعل ہو جائیں گے, حرف آیا تو یہ اس کا کلیہ ہے. آئیے اب آگے دیکھتے ہیں اس کے ثبوت کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ قرآن کا ایک صفحہ ہے, اس میں اسما دیکھیں جن کے آخر میں تنوین آ رہی ہے, واو نون یا نون آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ پہلی لائن میں 3 ہیں, دوسری میں 2 ہیں, پھر 2 ہیں, پھر اگلی میں دیکھیں 4 آ گئے, چونکہ پہلی میں 2 آئے تھے, اس میں 4 ہیں, اس میں پھر 4 ہے, تو 2 میں ایک چل جائے, اوسطاً 3. تو ہر لائن میں اوسطاً اسم جو ہے 2 3 4 4 ان کو
آپ تقسیم کر لیں جمع کر کے، اوسطاً 3 جو ہے اسم آ رہے ہیں. جس لائن میں ایک اسم زیادہ آ جائے گا تو وہ 4 ہو جائیں گے. یہ ہم نے ابھی دیکھ لیا. فعل کو دیکھیے، فعل میں وہ افعال جو اسماء فاعل مفعول فعل بھی بنتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان میں دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں 2 فعل، 3 فعل، 3 فعل، 1، 3، یہاں پھر 4 آ گئے تو وہ پہلے 1 آیا تھا، یہاں 4 آ گئے. تو اوسطاً جو ہے ہر لائن میں 2، 3 یا 4 فعل. اور حرف بھی اسی طرح ہے. حرف جو ہے یہ آپ دیکھیں گے ہم نے پہلے کتنے حرف سیکھے تھے، کسی کو یاد ہے بھائی کسی ون میں کتنے حرف سیکھے آئے ہیں آپ لوگ؟ جی QC1 میں ہم نے کتنے حروف سیکھے ہیں؟ 6. 9. اس میں سے 7 حروف جر ہیں، 2 اسم ہیں. کوئی ان کے نام بتا سکے گا 9 حرف ہم نے جو QC1 میں سیکھی کون سے؟ پہلے سیٹ میں لی، لی، فی، لی، بی، فی. دوسرے میں ہاں جی فی، لی، بی، ان، من، ان، ما، من، عند، علا. اور ان، اور تیسرے ما الا، عند. ما عند. یہ ابھی آپ کو یاد آ گیا. میں یاد لی، لا، ما عند، یہ 9 حرف آپ آلریڈی سیکھ کے آئے. الحمدللہ اس کورس میں آپ مزید جو ہے 10 حرف سیکھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 19. قرآن میں ٹوٹل 54 حرف. الحمدللہ 1/4 تقریباً. آپ 1/4 تو نہیں ہے کیونکہ 9 36 ہوتا ہے، لیکن اس کورس میں کرنے کے بعد آپ تقریباً آدھے کے قریب جو حروف سیکھ جائیں. 9 آلریڈی سیکھے، 10 اس میں سے. کتنی تیزی سے آپ سیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ پورا صفحہ ہے، اس میں یہ جو پیلے ہیں یہ حروف ہیں، نیلے جو ہیں یہ اسماء ہیں، اور جو پنک ہیں یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں. کوئی ان سے کوئی لفظ نہیں بچا ہوا قرآن کے کیا بلکہ عربی کے اندر جو ہے چوتھی چیز کوئی نہیں ہے. اسم فعل حرف، اسم فعل حرف. تو حروف بدلتے نہیں، یاد رکھیے جیسے لا، ما، یہ حروف ہیں بدلتے نہیں. اسماء کے اندر جو ہے البتہ ہمیں پرابلم ہوتا ہے. اسماء میں ان کو پہچاننا، اسماء کے اندر ان کی جمع مؤنث اور ان کے متضاد، یہ 3 چیزیں ہم سیکھیں گے اور سیکھتے چلے آ رہے ہیں. افعال جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ افعال کے اندر زمانے آ جاتے ہیں. مثلا ماضی آ جائے گا، مضارع آ جائے گا، امر نہیں آ جائے گا. پھر افعال کے اندر جو ہے اس کی حالتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس حساب سے افعال ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. ہم اس کو دیکھیں گے، ثلاثی بھی ہوتے ہیں، مجرد بھی ہوتے ہیں، پھر جو ہے مزید فی بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں. یہ افعال تنگ کرتے ہیں. تو افعال کا جو ہے ہم آہستہ آہستہ گرامر کی مدد سے TPI اور جو ہے عربی بول چال سے ہم سیکھیں. تو فعل کی قسمیں آپ کو بتا دیتے ہیں. فعل ابواب کے اعتبار سے جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں 4 پڑھے ہیں. جی کون سے ابواب آپ نے 4 پڑھے ہیں QC1 میں؟ افعال کے کون سے ہیں؟ قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، نصارہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، دھرابا. اس لیے سن لو سامع. یہ سمع، 4 آپ پڑھ کے آئیں گے. مثلا فتحات، نصرہ، دھرابا، سامع، یہ آپ نے پڑھے. باقی 2 رہتے ہیں وہ آپ کسی 4 5 میں پڑھیں گے. اس وقت اس کو نہیں چھوڑتے. اس میں بھی یہی چلے. اب ہم دیکھتے ہیں حروف کے حساب سے جو ہے افعال کی کیا تقسیم ہے. 3 تقسیم ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں 3 حرف والے ثلاثی، ایک کو کہتے ہیں 4 حرف والے رباعی، ایک کو کہتے ہیں 5 حرف والے خماسی. جو ہے قرآن میں بہت کم آئے اس لیے اس کو تو ہم پڑھتے ہیں. پیچھے 2 رہ گئے، ثلاثی اور رباعی. 3 والا فعل ہو اصل حرف تو ثلاثی، 4 والا اور رباعی. اب یہ ثلاثی اور رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں مجرد، یعنی خالص 3 حرف ہیں یا خالص 4. ایک کو کہتے ہیں مزید فی، یعنی اگر ان 3 کے اندر کوئی 1 یا 2 یا 3 حرف شامل ہو جائے تو وہ مزید فی ہو جاتے ہیں. اگر اس میں روٹ لیٹر اصل 3 ہے تو وہ مزید فی 3 کا ہوگا. اگر 4 اصل روٹ لیٹر ہے اس میں مزید فی کا کوئی آ جائے تو رباعی کا ہوگا. پھر یہ جو مجرد اور مزید فی ہے اس کی بھی 4 کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری جو ہے وہ آپ پڑھ کے آئے ہوئے QC1 میں. کون سی ہے پہلی؟ آئیے میں دکھا دیتا ہوں. صحیح
یہ جو آپ نے ابھی باب دہرائے تھے نا، فتح، نصر، ضرب، سمجھیے آپ کی QC1 پڑھ، یہ صحیح ہے۔ اس کلاس میں آپ ایک اور کیٹیگری پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں کمزور افعال، ویک ورڈ۔ اور QC3 میں جا کے آپ ایک اور کیٹیگری پڑھیں گے جسے ہم کہتے ہیں مزید فی۔ لیکن یہ جو مجرد ہے اس کی بھی 4 حالتیں ہیں جو ہم نے اس میں پڑھنی ہے، صحیح، کمزور، 3 حروف والے اور حمزہ والے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اس ٹیبل کو بھول جائیں۔ مزید یہ آپ نے پڑھا تھا صحت مند افعال میں فتح، قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو سمجھا، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے کمزور افعال پڑھنے ہیں، یہ ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے اس کے فارمولے سیکھنے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دادا۔ یہ ہم اتنی دفعہ دہرائیں گے کہ جب کسی 2 ختم کرو گا تو آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا، جیسے قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، سنو آپ کو اب یاد ہو گیا، یہ بھی یاد۔ اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے یکساں حروف والے، زنا، دلہ، مسا، یہ بھی ہم اس کورس میں پڑھیں۔ اور چوتھی ہوتی ہے حمزہ والے، جیسے امرا، سالا، کرا، اس میں سے بھی ایک فعل ہم پڑھیں۔ تو اب آپ یاد رکھیے کہ افعال جو ہم نے سیکھنے ہیں وہ 4 ہیں، صحیح افعال، کمزور افعال، یکساں حروف والے افعال، حمزہ والے۔ آپ پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ ہم یہ سیکھیں گے۔ جیسے ہم نے QC1 میں صرف صحیح افعال سیکھے، کوئی آپ کو پریشانی ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی نا۔ آپ کو ہم کہتے تھے جی فتح کا ٹیبل بناؤ، آپ جھٹ جا فتح 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 تو فتح تو فتح تو فتح نہ یفتو یفتو نہ نفتو نفتو نفت۔ آپ فٹ فٹ کر کے جو 1 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں جو پورے ٹیبل ہمیں سنا دیتے۔ ہم کہتے تھے فعل سے فعل 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 تو فعل تو فعل تو فعل فعل، اسی طرح یفعل 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 نفعل یفعل یفعل، ایک آدھے منٹ میں آپ پورا ٹیبل ہمیں سنا دیں۔ اب جو ہے یہ بھی اسی طرح پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کہیں گے وہاں بتا وہاں 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 تو وہاں تو اپنا اسی طرح اسی اسپیڈ سے آپ کو یہ ٹیبل اسی طرح انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ تو آئیے، نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے تھے جن کو ہم کہتے ہیں صحت مند۔ وہ کیا تھے؟ ایک فتح تھا، دوسرے کیا تھے وہی کون بتائے گا؟ ہاں جی، اور کون کون سے تھے؟ فتح، نصرہ اور مار نہیں پڑی نا، اور سنا بھی نہیں۔ اور کمزور کے اندر جو ہم پڑھیں گے، آئیے اس کی مثالیں لے لیتے ہیں۔ کمزور میں ہے وہابا، وعدہ، قالا، دہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے، یہ جو کمزور حروف ہوتے ہیں نا، عربی میں صرف 3 ہی ہیں۔ کون سے ہیں؟ واو ہے، یا ہے، یہ کمزور ہے۔ اگر کسی فعل میں ان میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے وہ کیا ہوگا؟ کمزور فعل ہوگا۔ کمزور کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ مریض کی آواز جیسی ہوتی ہے نا، اسی طرح وا، یہ ان کی آوازیں بھی کمزور ہیں، یہ فعل کو ہی کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جس فعل میں یہ وا یا الف میں سے کوئی ایک آ جائے وہ کمزور فعل ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مثالیں لیں۔ جیسے وہابا، اس میں کیا واو آیا، کمزور کر دیا اس نے۔ وعدہ، واو آیا، کمزور کر دیا۔ قالا، الف آیا، کمزور۔ تو کیا ہوا؟ یہ کمزور فعل۔ تو کمزور فعل جو ہوتا ہے، جس طرح کسی کا ہاتھ کمزور ہو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہوتا ہے۔ کمزور فعل کی گردان ٹیبل تھوڑا سا مختلف بنتا ہے، اس لیے ان کو ہم صحیح افعال کے ساتھ نہیں کرتے۔ ابھی اس کی 3 کیٹیگری ہے کمزور افعال کی۔ ایک وہ ہے جن کے شروع میں کمزور حرف آ جائے، جیسے وہابا، وعدہ، دیکھیں شروع میں واو ہے نا، یہ کیا شروع میں۔ ایک کیٹیگری ان کی جن کے درمیان میں کمزور حرف آ جاتا ہے، جیسے کالا، زادہ، دیکھیں علی درمیان میں کمزور۔ ایک ہے جس کے آخر میں جو کمزور حرف آئے، جیسے دا، دا۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کمزور حرف کے حساب سے بھی افعال 3 کیٹیگری میں ہوتے ہیں، جن کے شروع میں آئے وہابا، وعدہ، جن کے درمیان میں آئے کالا، زادہ، جن کے آخر میں آئے دا، دا۔ تو یہ 3 طریقے سے جو ہے کمزور حرف آ سکتے ہیں، شروع میں، درمیان میں، آخر۔ تو لہذا ہم نے دیکھا صحت مند
کون سے تھے ابا؟ فتح، نصرہ، دربا، سمیا. کمزور کون سے ہیں؟ وہابا، وعدہ، کالا، زادہ. ان کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں یہ دونوں 9,000 پڑھے ہیں. اس کا مطلب ہے ہر لائن میں کم از کم ایک صحت مند اور ایک کمزور فیل آ رہا ہے. یعنی ہر لائن میں ایک صحت مند یا ایک کمزور آ رہا ہے. اس لیے ان کمزور کو بھی ہمیں اسی طرح محنت سے یاد کرنا اور سیکھنا جیسے صحت مند کو، کیونکہ ہر صفحے میں ہر لائن میں ہمیں یہ دونوں. ایک اور قسم میں نے جیسا بتایا تھا مزید فی ہوتی ہے، جیسے اختلاف وغیرہ، یہ ہم QC3 میں سیکھیں گے، اس لیے یہاں ان کو ہم چھیڑتے ہیں. ویسے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں صحت مند افعال ہمارے کیا ہے؟ فتح، نصرہ، دربا، سمیا. کمزور میں ہم نے دیکھا وہابا، وعدہ، کالا، زادہ. پھر ہم نے دیکھا اس میں ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے 2 حرف والے، زنا، دلہ اور مدہ. اسی طرح جو ہے ہم نے دیکھا حمزہ کے ساتھ بھی آتے ہیں، امرا، سالا، کرا. اور جو ہے ایک اور کیٹیگری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مزید فی والے، وہ ہوں گے علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ. یہ ہم QC3 میں پڑھیں گے، لہٰذا اس کو تو یہاں سے ہم نکال دیں. ہمارے آج کے جو ہے صرف 2 موضوع ہیں، صحت مند، کمزور. صحت مند میں الحمدللہ 4 باب آپ پیچھے سیکھیں، اسی کے پیٹرن پہ چلیں گے. کمزور میں البتہ ہم ایسا ہے وہ سیکھنا شروع کریں. مزید کو ہے پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی چیز ہے، پڑھیں گے QC. چلیے کمزور افعال ہر لائن میں ایک دفعہ آ رہے ہیں. ہم نے صحیح کے لیے فارمولہ کیا سیکھا تھا؟ ہم نے کہا تھا قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا. اس لیے سن لو. اور اس سے ہم نے یہ یاد کیا تھا فتح یفتح افتح، نصرہ ینصرو، دربا یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. یہ آپ کو ہر روز دہرانا تاکہ آپ کو یہ ٹھیک ہے جی. آئیے اب آگے چلتے ہیں کمزور کے لیے. اس کے لیے بھی فارمولہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی ہے کوشش کو، انہوں نے اس کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے. اس نے کہا جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابا اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. 3 بار اسے دہرایا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. 3 بار دہرائیے جی، آپ لوگ سارے دہرائیں سے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وہابا اس نے دیا، وعدہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے. وعدہ. تو یہ جو ہے ہمارا پہلا جملہ ہو گیا. وہاں کیا تھا؟ قرآن کھولو گے فتح تھا پہلا جملہ. یہاں کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابا اس نے دیا، عطا یا وعدہ سے وعدہ اس نے. دوسرا جملہ اس کا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا. بلکہ کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بتایا. زیادہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. 3 بار سے دہرائیے. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ سے زیادہ. کالا اس نے کہا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، زیادہ دیا. پورے جملے کو دہرا لیں. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا، کہا سے کالا، زیادہ، زیادہ سے زیادہ. جملے کو 3 بار دہرائے. اس لیے کہا دعا کرو ہدایت کی، دعا کرو ہدایت کی، دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدا ہدایت سے ہدا، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے دعا اس نے دعا کی. اب میں آپ کے لیے پورے 3 جملے اور ان کی سیکھنے سے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پیٹرن آ جائے کہ اسے کرنا کیا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے کہا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا اس نے دعا کی، ہدا اس نے. اس میں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. دینے سے وہابا کے معنی، وعدہ سے وعدہ کے معنی پکے ہوتے ہیں. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا کے معنی،
اور زیادہ سے زیادہ کے معنی یاد ہوتے ہیں، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، اس میں دعا سے دعا یعنی دعا کرنا، اور ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی، اس کے معنی یاد ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فریز ہے، یہ جملے ہیں، ان جملوں سے آپ ان کی ترتیب اور معنی دونوں یاد کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کمزور کے فکرے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابا اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بتایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا یعنی یہ دعا، ہدایت، کالا، زیادہ، وہابا، وعدہ، ان جملوں کے اندر وعدہ۔ پڑے گئے۔ جب آپ یہ جملے یاد کرتے ہیں فریز اور ان کو دہراتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں لنک اپ ہو جاتے ہیں اور ان کے معنی، but you have to practice it۔ ہم یہ انشاءاللہ تو آئیے آج کا سبق تو یہیں تک تھا، آپ کے جو ہے کچھ تھوڑا سا یاد دہانے کے لیے ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصلی چیلنج کیا ہے؟ ذخیرہ الفاظ، الفاظ معنی، گرامر، تلاوت، سننا، کیا ہے اصل چیلنج؟ کیا ہے بتا رہے کہ ایک سے زیادہ ہو جی، وہ تو ایک ہے، آپ کو میں نے کہا گرامر سننا سارے ہیں نہیں، یہ دو ہے۔ ہم نے شروع میں دیکھا تھا الفاظ معنی ٹھیک ہے یاد کرنا مشکل ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اشارے اور فکری کی مدد۔ ٹی پی آئی گرامر مشکل ہے، اس کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال گرامر۔ سے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ الفاظ کے معنی ہم یاد کریں گے کس سے؟ اشاروں اور فکروں سے۔ اور گرامر کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کے لیے کورس آسان ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، ذخیرہ الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے، ٹی پی آئی، عربی بول چال، اشارات، فکروں، ABCD۔ عربی بول چال سے ٹی پی آئی، عربی بول چال، اشارات، نو ذخیرہ ابھی میں نے دہرایا تھا، میں نے کہا تھا یہ چار بڑے اہم جملے ہیں۔ میں نے کہا تھا ذخیرہ الفاظ کے معنی ہم یاد کریں گے اشاروں اور جب گرامر کو ہم یاد کریں گے ٹی پی آئی اور عربی بول چال۔ اب بتائیے ذخیرہ الفاظ ہم کس طرح یاد کریں گے؟ اشاروں اور فکروں سے۔ اشاروں سے، اشارات اور فکروں سے اشارات تو ٹی پی آئی سے۔ ٹی پی آئی معنی کے لیے نہیں ہے، ٹی پی آئی گرامر کے لیے ہے ٹی پی آئی۔ ٹی پی آئی اور عربی بول چال گرامر میں استعمال ہوتی ہے، وہاں ہم جو ہے وہ گرامر کا پہلا لیسن 21 میں پہلی سلائیڈ یہی ہوتی ہے، ٹی پی آئی اور پھر عربی بول چال، یہ گرامر کی اصطلاح۔ یہاں ہم قرآن کے الفاظ کس سے سیکھیں گے؟ اشارات اور فکروں سے۔ اشارے کون سے ہیں؟ وہ جو ہے ہم انگلیوں پہ کریں، اور فکرے کون سے ہیں؟ جن پہ ہم R5S 10 لاؤڈ کا فارمولا استعمال کریں گے۔ میری آواز تو نہیں جا رہی، ذرا چیک کرنا۔ بالکل آ رہی ہے جی، آپ بے فکر رہیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بعد میں سن لینا۔ اگلا، ہاں جی، یہ جو ہے گرامر کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے کس سے؟ ٹی پی آئی، عربی بول چال، اشارات، فکروں، ABCD۔ جی، گرامر کو کیسے سیکھیں گے؟ عربی بول چال اور ٹی پی آئی۔ یہ ہم کسی ون میں کر کے آئے ہیں۔ عربی گرامر میں ہم ٹی پی آئی سے شروع کرتے تو اور عربی بول چال جی، تو گرامر اس سے آئے گی۔ ہاں، قرآن کو سیکھنے کے اس کے الفاظ کے لیے اشارات اور فکرے، اشارات اور فکرے یہ دونوں اہم ہیں۔ آئیے اگلا سوال ہے، کورس 2 کے ہر سبق کو تقسیم کیا گیا ہے قرآن اور ذخیرہ الفاظ کے حصوں میں، قرآن اور گرامر کے حصوں میں، نماز اور قرآن کے حصوں میں، قرآن اور عربی بول چال کے حصوں میں۔ جی، کورس 2 کے ہر سبق کو کس میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ABCD۔ بی قرآن اور گرامر کے حصے میں، قرآن اور ذخیرہ الفاظ کے حصوں میں۔ اور قرآن اور گرامر کے حصوں میں۔
ہم نے شروع میں یہ دیکھا تھا قرآن پاک کے پہلے سپارے کے ہم نے 4 حصے کیے، ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، پھر ہم نے بتایا ہر صفحے میں 4 اشارے ہیں، ٹوٹل 20 اشارے ہیں، پھر ہم نے بتایا اس کو ہم QC1 کے پیٹرن پہ پڑھیں گے۔ QC1 کا پیٹرن یہ تھا، پہلے ہم قرآن کا پارٹ پڑھتے تھے جو نماز یا کسی آیت یا جو ہے کسی صورت پہ مشتمل ہوتا تھا، اور دوسرا حصہ ہم گرامر کا پڑھتے تھے۔ اس میں بھی ہم جو ہے ہر سبق کو 2 حصوں میں پڑھ لیں گے، ایک قرآنی پارٹ ہوگا اور دوسرا جو ہے اس کا گرامر۔ تو لہٰذا اب بتائیے کون سا درست ہے؟ بی ہے۔ ہم ہر سبق کو 2 حصوں میں پڑھیں گے، پہلا حصہ قرآن کے بارے میں ہوگا، دوسرا گرامر کے بارے میں ہوگا۔ اشاروں کے پوائنٹ تو ذرا بتائیے، سیاق و سباق معلوم ہو جاتا ہے، اینکر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، موضوعات کو یاد کرنے میں مدد ملتا ہے، گرامر میں مدد ملتا ہے۔ یہ اشارات کے کیا فائدے؟ ABCD گرامر میں مدد ملتی ہے۔ اشارات کو ہم استعمال قرآن نہیں حصے میں، تو گرامر کے اندر اشارے کہاں؟ گرامر میں تو TPI اور بول چال ہے، اشارات لہٰذا سیاق و اسباق معلوم ہو جاتے ہیں، اینکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، موضوعات کو یاد کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گرامر کا اس سے تعلق نہیں اشارات کا، اشارات اور فکرت کا تعلق جو ہے قرآنی حصے سے ہے، گرامر سے TPI اور جو ہے عربی بول چال۔ چلیے اگلا دیکھیے، فکروں کے کیا فائدے ہیں؟ یاد رکھنے کے لیے اینکرز مہیا کرتا ہے، الفاظ سے زیادہ جو ہے عقل کا استعمال ہے، زیادہ دلکش ہے، گرامر میں مدد ملتی ہے۔ فکروں کے فائدے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یاد رکھنے کے لیے اینکرز میں یاد رکھنے کے لیے اینکرز کا کام دیتے ہیں، الفاظ سے زیادہ عقل کا استعمال کرتا ہے، زیادہ دلکش ہے، آسان ہے، دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ اللہ الصمد یقینون الصمات، دلکش ہے، یاد کرنے میں آسان ہے، دلچسپ ہے۔ گرامر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اشاروں اور فکروں کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں، گرامر میں صرف TPI عربی بولتا ہے۔ اچھا فکروں کی مثالیں تو دیجئے ذرا۔ الصمد، اللہ الصمد، انشاءاللہ، استغفار، ABCD۔ بی اور سی۔ انشاءاللہ جی بی اور سی، بی اینڈ سی، یو آر رائٹ۔ یہ جن میں اضافی لفظ ہے، اللہ الصمد، سمد کے معنی کے لیے پورا فریز اللہ الصمد، ان کے معنی یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اس فارمولا R5S 10 آر کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنا، رحم و اشتراحات، اعادہ، تازہ دم ہونا، ABCD۔ آر سے کیا مراد ہے؟ بی پوچھ لیجیے۔ بی، اے اور ڈی۔ ریلیکس، آرام، ریلیکس، آرام، استراحت۔ آئیے اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے، افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے، اساتذہ اور طلباء کے درمیان رابطے کو بڑھانے کے لیے، گرامر کے اسباق کو دلچسپ بنانے کے لیے، تلاوت سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے۔ ABCD عربی بول چال کا کیا مقصد ہے یہاں؟ عربی بول چال افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے، اے گرامر کے اسباق کو دلچسپ بنانے کے لیے، گرامر کے سی استاذہ اور درمیان رابطے یہ افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے۔ ABCD پہ جواب اے بی سی تلاوت سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے۔ جی نہیں، تلاوت کے لیے ہم عربی بول چال نہیں ہے، عربی نہیں، بول چال تلاوت جو ہے وہ گرامر کے لیے ہے۔ وہی چیزیں ہیں گرامر میں، TPI عربی بول چال، ان دونوں کا تعلق صرف گرامر سے ہے۔ تو لہٰذا عربی بول چال جو گرامر کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ افعال کے بارے میں، گرامر کے بارے میں، اور چونکہ اس میں میں نے کہا تھا 2 اسٹوڈنٹ کی جو ہے ٹیم بنا کے آپس میں مکالمہ کراتے ہیں، تو لہٰذا وہ دلچسپی بھی اندر عربی بول چال۔ تحفظ سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ حفاظت طلب کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، کائنات کا مطالعہ کرنا، اچھی مطالعے کی پیروی کرنا، حفاظت طلب کرنا۔ بی کہہ رہے آپ لوگ، ڈی کہہ رہی تھی۔ اچھا الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 5، 7، 2، ABCD۔ جی اے
آپ لوگ درست کہہ رہے ہیں. اگلا سوال ہے قرآنی صفحہ کی ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں؟ تقریباً 14، تقریباً 5، تقریباً 9، تقریباً 12. ABCD. 9. سی 9 آپ نے درست کہا. اگلا ہے قرآنی صفحے کی ہر سطر میں اوسطاً کتنے اسما آتے ہیں؟ 8، 3 سے 4، 6، 10. ABCD. B. 3 سے 4 مرتبہ. 4 بھی آ سکتے. قرآنی صفحے کی ہر سطر میں اوسطاً افعال کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ 3 مرتبہ، 9 مرتبہ، 7 مرتبہ، 1 مرتبہ. 3 مرتبہ. یہ آپ کا درست ہے. قرآنی صفحے کی ہر سطر میں اوسطاً حرف کتنے آتے ہیں؟ 2 سے 3 مرتبہ، 9 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ. ABCD. 2 سے 3. 2 سے 3 مرتبہ. درست. صحیح افعال ہیں کون سے؟ فتح، وعدہ، نصرہ، کالا. کون سے اس میں صحیح افعال ہیں؟ اے اور سی. گڈ. اے اور سی. کمزور افعال میں کون سے ہیں؟ وہابا، کانا، درابا، سامعہ. وہابا. درابا جو ہے کمزور افعال میں نہیں ہے، یاد رکھیں. وہابا کانا. ہاں یہ ہے. اگلا ہے مزید بھی کس کو کہتے ہیں؟ 3 حروف والے افعال. افعال اصلی حروف والے افعال میں زائد حرف ہو. ڈی. اصلی حروف والے افعال میں یہ زائد سوال یہاں حرف پہ ہو. نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ مزید فی جو ہے اس کورس میں شامل نہیں ہے، لیکن ہاں، چونکہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے مزید فی جس میں زائد الفاظ ہو. تو اس لیے یہ سوال ڈاکٹر صاحب نے رکھ دیا. ویسے ادروائز یہ کویشچن QC3 کا. مزید فی کی مثالیں دیجیے. علیمہ، استغفر، اختلافا، رفع. بی اور سی. بی. چونکہ وہاں مثالیں بھی دی تھی اختلافا، استغفرا، تو اس لیے انہوں نے اس کا بھی سوال دے دیا. یکساں حروف والے افعال کی مثالیں دیجیے. دلہ، ودا، ردا، سجدہ. ABCD. A, B and C. گڈ، ویری گڈ. دلہ، ودا، ردا. جس کے آخر میں ڈبل حرف آ رہے ہیں وہ سب جو ہے ڈبل والے یکساں حروف ہیں. جیسے دلہ میں 2 لام آ رہے ہیں، ودا میں 2 دال آ رہے ہیں، ردا میں 2 دال آ رہے ہیں. اگلا سوال ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل چیلنج ہیں کون سے؟ ذخیرہ الفاظ، گرامر، تلاوت، سننا. ABCD. قرآن کو سمجھنے کے لیے اے اور بی. یہ ریپیٹڈ کویسچن ہے. ذخیرہ الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے. TPI، عربی بول چال، اشارات، فکروں. ذخیرہ الفاظ کس سے سیکھا؟ اشارات بی اور سی. اور فکروں سے. بی سی نہیں ہے. اور ڈی. اشارات اور فکروں سے جو ہے ہم ذخیرہ الفاظ کو سیکھتے ہیں. گرامر کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے. TPI، عربی بول چال، اشارات، فکروں. کس سے؟ TPI، عربی بول چال. گڈ. کورس 2 کے ہر سبق کو تقسیم کیا گیا ہے. قرآن ذخیرہ الفاظ کے حصوں، قرآن اور گرامر کے، نماز اور گرامر کے حصوں، قرآن اور عربی بول چال کے حصے. کن 2 حصوں میں تقسیم؟ A, B. بی. نہیں، بی D. قرآن اور گرامر 2 ہی ہیں. پہلا حصہ قرآن کا ہوگا، دوسرا حصہ جو ہے گرامر. جیسے QC1 میں قرآن اور عربی بول. اشاروں کے کیا فائدے تھے؟ سیاق و سباق معلوم ہو جانا، اینکر کی حیثیت سے کام کرنا، موضوعات کو یاد کرنے میں مدد، گرامر میں مدد. اشارات کے فائدے A and B. ABC تینوں تھے، گرامر اس میں شامل نہیں تھی. حالانکہ یہ grammar. ریپیٹڈ کویشچن ہے، اب آپ کو یاد ہونے چاہیے. فکروں کے فائدے یاد رکھنے کے لیے اینکر مہیا کرنا، الفاظ سے زیادہ عقل کا استعمال، زیادہ دلکش، گرامر میں مدد. فکروں کے فائدے اے بی اور سی. ہاں تینوں تھے، گرامر نہیں تھا اس میں. فکروں کی مثالیں الصمد، اللہ الصمد، انشاءاللہ، استغفار. یہ آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ صحیح کر لیا تھا. جی بی سی. بی این سی. اس فارمولا میں آر سے کیا مراد ہے؟ یاد کرنا، آرام و استراحت، عادت، تازہ دم ہونا. ABCD کون سا صحیح ہے؟ بی، آرام استراحت. گڈ. اب آپ پکے ہو گئے. اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے. افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کے لیے اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو ہے وہ رابطے بڑھانے کے لیے، گرامر کی بات کو دلچسپی، تلاوت سیکھنے کے لیے عربی بول چال کی ABCD. ABCD ہے، D جو ہے نہیں ہے اس میں. تحفظ سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ بی، ABCD. حفاظت طلب کرنا. یہ باقی یہ آپ کے وہی ہیں. ان کویسچنس کو اب ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے. یہ آپ
کو کرا دیے گئے تھے. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارا وہی ہے 7 ہوم ورک. 2 تلاوت کے یعنی 5 منٹ کم از کم جو ہے وہ مصحف سے پڑھنا, 5 منٹ جو ہے وہ کتاب سے دیکھ کے پڑھنا, اور یا جو ہے زبانی پڑھنا, پھر کتاب سے 10 منٹ پڑھنا, اور جو ہے پاکٹ سائز جو ہے وہ کارڈ کی, اور جو ہے MP3 کا وہی جو آپ کو QC1 تھے اس کو ریوائز کریں, کیونکہ وہ آپ کے 20 لیسن کی سمری ہے جو آپ کو 50% قرآنی الفاظ کی یاد دلائے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا, نماز میں مختلف جو ہے صورتوں کی طرف. یاد رکھیے ٹیچر بنیے, جو کچھ آپ سیکھتے ہیں روزانہ اسے کسی کے ساتھ ڈسکس کریں, کسی کو بتانے کی کوشش کریں, کسی کو سکھائیں, اس سے آپ خود بخود سیکھتے جائیں گے. اور اس کی ٹریننگ بھی آپ چاہیں, چونکہ اب آپ نے QC1 کر لیا, جنہوں نے 90% نمبر زیادہ لیے وہ اس کی ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں اور اسے باقاعدہ اس سے پڑھا بھی سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب